بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج شروع کریں گے۔ باب ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 69۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے امیر معاویہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والا ان کو ضرر نہ دے سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ پہلے باب میں دین کے احکام کی واعظ کرنے والے کا ذکر تھا، اور وہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس باب میں اس فقیہ کی مدح بیان فرمائی ہے جسے اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی ہوتی ہے۔ اس کی عطا تو اللہ کرتا ہے، مگر تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر جو چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ ربیعہ اسلمی کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مانگو، تو اس نے کہا میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کی شرح میں بعض محدثین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے اور جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقتدار میں دیے ہیں، جسے چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں اللہ کے حکم سے عطا کریں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، اور ایک اور جگہ مذکور ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قاسم اور اللہ تعالیٰ کا وزیر خزانہ ہوں اور وہ عطا کرتا ہے۔ نیز ایک اور جگہ مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو نہ دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، میں تو صرف قاسم ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق میں لوگوں میں مال و دولت اور علم و فضل تقسیم کرتا ہوں۔ نیز بخاری کے اسی صفحہ پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قاسم بنایا ہے، تم میں مال و دولت تقسیم کرتا ہوں۔ اہل معنی کا قاعدہ ہے کہ جس فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے اس سے عموم مراد ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف کے الفاظ اس طرح ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ نہ تو قاسم کا مفعول با مذکور ہے اور نہ ہی یعطی کا مفعول کہیں مذکور ہے، تو اس قاعدہ کے مطابق معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے عطا کرتا ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تقسیم فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ بخاری کے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کے باب میں اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں واللہ الموتی وانا قاسم، یعنی اللہ ہی موتی اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرید الاثر مولانا احمد رضا خان نے اس حدیث کا ترجمہ یوں فرمایا ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق امت سے باہر نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کو تمام علوم پر فضیلت حاصل ہے، اور اس میں مغیبات کی خبریں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس کا وقوع بھی ثابت ہے۔ چنانچہ آپ کے زمانے شریف سے لے کر علماء کی جماعت قائم ہے اور اللہ کے فضل سے قیامت تک ہمیشہ رہے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر مشتمل باب کا ترجمہ ذکر کیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے اور اسے فقیہ کر دیتا ہے۔ فقہ کا متعارف معنی جو احکام شرعیہ عملیہ سے مختص ہے مراد نہیں، بلکہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام مراد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فقیہ وہ شخص ہے جس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگے۔ بس حدیث شریف کا معنی واضح ہو گیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرے اسے شریعت و طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم عطا کر دیتا ہے اور اس کے قلب کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور وہ دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دل کی آنکھوں سے 99 بار اللہ تعالیٰ کو دیکھا، مگر یہ قدر محدود تھی۔ فقیہ کے قلب کی ہر نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، وہ دنیا میں زاہد، آخرت کی طرف راغب، دینی احکام میں بصیر اور اللہ کی عبادت میں ہمتاً مشغول رہتا ہے۔
ایسے امام ابو حنیفہ تھے۔ لغت میں فقہ کا معنی فہم ہے اور عرف میں ان احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہیں۔ یہاں لغوی معنی مقام کی مناسب ہے تاکہ علوم دینیہ کے ہر علم کے فہم کو شامل ہو جائے۔ امام حسن بصری نے کہا فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد، آخرت میں راغب، دینی امور میں صاحب بصیرت اور اپنے رب کی عبادت میں مداومت کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم، یعنی میں ہر ایک کے حال کے مطابق تقسیم کرتا ہوں۔ کلمہ انما حصر کے لیے ہے، لہذا حدیث کا معنی یہ ہے کہ میں صرف قاسم ہوں۔ اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صفت ہے اور لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، حالانکہ آپ کی اور بھی کئی صفات ہیں۔ آپ رسول، بشیر، نذیر، مبشر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حاصل سامع کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ کلام ایسے مقام میں فرمایا جبکہ سامع کا یہ اعتقاد تھا کہ آپ موتی ہیں، قاسم نہیں ہیں، تو کسر قلب ہوگا، یعنی میں قاسم ہوں، موتی نہیں ہوں۔ اور اگر سامع کا یہ اعتقاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موتی اور قاسم دونوں ہیں تو کسر افراد ہوگا، یعنی دونوں وصفوں میں شریک نہیں، مجھ میں ان میں سے ایک صفت پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ میں قاسم ہوں۔ اگلا باب ہے علم میں سمجھ۔ حدیث نمبر 70۔ سفیان نے کہا مجھے ابن ابی نجی نے مجاہد سے خبر دی کہ انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کا مدینہ منورہ تک ساتھی رہا، میں نے ان کو ایک حدیث کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ کھجور کی چربی لائی گئی تو آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں وہ درخت کھجور ہے، میں سب لوگوں سے کم سن تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث کی تشریح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کے احترام کے باعث خاموش رہے تھے کیونکہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا کلام کرنا سوء ادب میں شمار ہوتا ہے۔ ابن بطال نے کہا علم میں تفاہم سمجھ ہے اور سمجھ کے بغیر علم کی تکمیل نہیں ہوتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بخدا ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب یا فہم جو مومن کو عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو یاد کرنے کے بعد فہم کو ثانوی درجہ دیا کیونکہ فہم سے کتاب اللہ کے معنی اور احکام واضح ہوتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے علم کی نفی فرمائی جس میں فہم نہیں، چنانچہ فرمایا ربا خامری فقہ لا فقہ لہ۔ امام مالک نے فرمایا زیادہ روایات بیان کرنا علم نہیں، علم نور ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ معانی سمجھے جاتے ہیں، لہذا جو کوئی فہم چاہتا ہے وہ دل پر نگاہ رکھے اور ذہن کو فارغ رکھے اور کلام میں گہری نگاہ کرے اور اس کے ماقبل سے اتصال و انفصال میں تدبر کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دل میں صحیح معنی کے الہام کی دعا کرے، اور یہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو عربوں کا کلام جانتا ہو اور ان کے محاورات کے اغراض و مقاصد کی واقفیت رکھتا ہو اور روشن دماغ ہو۔ اگلا باب ہے علم اور حکمت میں رشک کرنا۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سردار بننے سے پہلے فقاہت حاصل کرو۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا اور سردار بننے کے بعد بھی فقاہت حاصل کرو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا۔ باب کی تشریح۔ ان دو بابوں میں مناسبت اس طرح ہے کہ پہلے باب میں فہم فی العلم اور اس میں اقتباط فی العلم مذکور ہے۔ جب انسان کا علم میں فہم زیادہ ہو جائے تو اس میں رشک کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کا فہم زیادہ اور قوی ہو جائے اس کی نظر اس سے قوی تر فہم میں زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ بھی اس طرح ہو جائے، یہی غبطہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کلام کا معنی یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں علم حاصل کرو، کیونکہ جب عمر زیادہ ہو جائے تو چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس ہونے لگتی ہے، اور رئیس کو فخر و غرور طالب علموں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کرتا ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتا اور جاہل رہ جاتا ہے۔ قولہ سودو سیادت سے ہیں، یعنی قوم کا سردار بننے سے پہلے علم حاصل کروں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ سواد لخیہ ہے،
تو معنی یہ ہے کہ داڑھی سیاہ ہونے سے پہلے علم حاصل کرو۔ یہ حکم نوجوانوں کا ہے، اور 40 سال سے بڑوں کو حکم دیا کہ سیاہ داڑھی کے سفید ہونے سے پہلے علم حاصل کرو، مگر یہ معنی تکلف سے خالی نہیں۔ امام بخاری نے اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا کہ سردار ہونے کے بعد بھی حاصل کرو، تاکہ مفہوم مخالف کی نفی ہو جائے، کیونکہ اس سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ سیادت حصول علم سے مانے ہے۔ حدیث نمبر 71۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتوں کے سوا کسی شے میں حسد جائز نہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو مسلط کر دے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ علم و حکمت دے اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ حدیث کی تشریح۔ حسد سے مراد رشک ہے، یہ مسبب کا سبب پر اطلاق ہے۔ فضائل قرآن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ انہوں نے کہا، کاش مجھے وہ دیا جائے جو فلاں شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی عمل کروں جیسے وہ عمل کرتا ہے۔ ابو ہریرہ نے فلاں سے سلب کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ اس کی مثل ہونے کی خواہش کی تھی۔ حسد کا اصل معنی مراد نہیں، کیونکہ حسد کا حقیقی معنی محسود منہ سے نعمت کے زوال کی خواہش کرنا اور حاصل کی طرف نعمت کا منتقل ہو جانا ہے۔ یہ ہرگز مباح نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں سے اللہ کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا جس میں وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں مباح نہیں ہے، جائز نہیں۔ اگلا باب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کے کنارے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جانے میں جو مذکور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ اس باب کی پہلے باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ پہلے باب میں علم میں رشک کا ذکر ہے اور اس میں طلب علم کے لیے مشقت اٹھانے کی ترغیب ہے، اور جس شے میں رشک کیا جائے اس کے حصول میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ نیز رشک کرنے والے کا حال یہ ہے کہ وہ رشک کرتا ہے اگرچہ اعلیٰ فضائل پر فائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن بصر بن قاصد بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، ان کی عمر 70 برس تھی جب موسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تھا۔ حضرت عمران کی عمر 70 برس تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی عمر 137 برس تھی جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری عمر 120 برس تھی۔ فربری نے آپ کی عمر شریف 160 سال بیان کی ہے، اور طوفان نوح کے 1620 برس بعد آپ کا انتقال ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر 80 برس تھی۔ 40 سال تیہا کے میدان میں رہے، اور جب ریان بن ولید فوت ہوا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کیا تھا اور آپ کے دست اقدس پر نور ایمان سے مشرف ہوا تھا، اس کے بعد قابوس بن مصعب مصر کا بادشاہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا اور وہ جابر بادشاہ تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام انتقال فرما گئے اور جابر طویل عرصہ حکمرانی کرنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصعب ابن ریان بن اراشہ بن شروان بن عمر بن فہان بن املاک بن سام بن نوح مصر کا بادشاہ بنا، اور وہ قابوس سے زیادہ سرکش تھا۔ اس نے بھی لمبا زمانہ بادشاہی کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا زمانہ آ گیا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھیجا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی فرعون سرکش نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی عمر جیسی کسی کو عمر عطا ہوئی ہے، اور وہ 400 سال زندہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام عربی لفظ نہیں، یہ موشی سے معرب ہے۔ آپ کا یہ نام آسیہ بنت مزاحم نے تجویز کیا تھا جو فرعون کی بیوی تھی، جبکہ انہیں صندوق میں پایا اور اس کے خان کے اعتبار سے یہ نام تجویز کیا کیونکہ آپ پانی اور درختوں میں پائے گئے تھے، اور قبط کی زبان میں منہ کا معنی پانی اور شے کا معنی درخت ہے، اس سے معرب موسیٰ ہوا۔ لا ابرح حتی ابلغ الماء مجمع البحرین، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ مجمع البحرین سے مراد بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کا مقام ہے جو مشرق کی جانب ہے۔ بعض نے
تنجا اور بعد میں افریقی عقائد۔ سہیلی نے کہا بحر اردن اور بحر کلثم میں ہے، کہا گیا ہے کہ بحر مغرب اور بحر زقاق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ کیا وہ نبی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان بن فارغ بن عابد بن شالخ بن ارفخشن بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ انہیں خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سفید زمین پر بیٹھتے، جب اٹھ کر جاتے تو ان کے پیچھے وہ زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ مجاہد نے کہا جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا ارد گرد سرسبز ہو جاتا تھا۔ ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ وہ آخر کے زمانہ میں تھے اور ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ انہوں نے آب حیات پیا تھا۔ امام قسطلانی نے ذکر کیا کہ صحیح یہ ہے کہ خضر نبی ہیں، ان کی لمبی عمر ہے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں اور قیامت تک باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا تھا۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں۔ اسی پر صوفیہ کا اتفاق و کثیر صالحین اس پر متفق ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ نبی ہیں۔ ابن جوزی نے اس کو صحیح کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہی بھیجتا ہے۔ نیز وہ مخصوص علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم ہے، حالانکہ ولی نبی سے زیادہ عالم نہیں ہو سکتا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بچے کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اس طرح قتل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ محض ولی کے دل میں خیال آ جانے سے قتل پر اقدام جائز نہیں، کیونکہ ولی کا دلی خیال واجب العصمت نہیں۔ جمہور علماء نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا تھا۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب آدم علیہ السلام کی قبر کھول گئی تھی تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے لمبی زندگی کی دعا فرمائی تھی۔ وہ آخر زمانہ میں فوت ہوں گے جبکہ قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں دجال کی حدیث میں ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا۔ ابراہیم بن سفیان جو مسلم کی کتاب کے راوی ہیں نے کہا کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ امام بخاری، ابراہیم حربی، ابن منادی، ابن جوزی وغیرہ نے ان کی بقا کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا انکار شاذ ہے، جمہور کے خلاف ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ خضر علم ہے اور علم پر الف لام نہیں ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ خضر پر الف لام اس لیے آیا ہے کہ یہ فرد کی تعویل سے نکرہ کے حکم میں ہو گیا، لہذا جس طرح نکرہ پر الف لام داخل ہوتا ہے اس پر بھی الف لام آیا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حضرت السلام خشکی پر چلتے تھے، سمندر میں صرف حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے جبکہ دونوں کی ملاقات ہو چکی تھی، حالانکہ باب کا عنوان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں سمندر میں چلے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا مقصد پورے واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ خضر کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تو سارے سفر میں سمندر کے سفر کا اطلاق کیا گیا، کل کا بعض پر اطلاق ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات سمندر کے ایک جزیرہ میں ہوئی تھی اور سمندر کے جزیرہ تک پہنچنے کے لیے سمندر پر سوار ہونا ضروری امر ہے۔ انہوں نے ربیع بن انس کے طریق سے ذکر کی مچھلی کے راستہ میں سے پانی خشک ہو گیا تھا اور وہ ایک کھلی سرنگ بن گئی تھی، تو مچھلی کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے حتیٰ کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چلے تھے۔ یہ دونوں اثر اگرچہ موقوف ہیں لیکن ان کے راوی ثقہ ہیں۔ باب کے عنوان میں مذکور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ علم سب سے اشرف ہے اور اس کی طلب میں سمندر کے سفر کا خطرہ برداشت کرنا جائز ہے، چنانچہ اس کی طلب میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سمندر کا سفر کرتے رہے ہیں۔ البتہ طلب دنیا کے لیے سمندری سفر نہ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک مکروہ ہے۔ نیز اس آیت کریمہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تحصیل علوم کے لیے علماء کی اتباع کرنی چاہیے، جبکہ علوم صرف انہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ابتلا میں اس لیے ڈالا کہ انہوں نے ایک خطاب میں فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف علم کی نسبت نہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ عالم ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
خضر سے وہ علم طلب کرنا چاہا جو وہ جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر اطلاع نہ تھی۔ اگر ایک نبی دوسرے نبی سے حاصل کرے تو نبی کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔